العزیز کی قیادت میں یروشلم کے دفاع میں کامیابی کے بعد اسلامی دنیا میں فتح کی خوشی تھی، لیکن صلیبیوں کی شکست نے انہیں مزید طاقتور حملے کے لیے تیار ہونے پر مجبور کیا۔ اس دوران العزیز کو معلوم تھا کہ ایک اور جنگ نزدیک ہے، اور اس بار وہ اپنے دفاع کو مزید مستحکم کرنا چاہتے تھے۔ دشمن کی نئی چالیں 1197 میں صلیبی ریاستوں نے یورپ سے مزید فوجیں طلب کیں اور ایک نئی مہم کا آغاز کیا۔ اس دفعہ صلیبی رہنما ہنری دوم اور دیگر یورپی بادشاہوں نے فیصلہ کیا کہ یروشلم کے بجائے دیگر اسلامی ریاستوں کو نشانہ بنایا جائے تاکہ العزیز کی فوجوں کو یروشلم سے دور کیا جا سکے۔ صلیبیوں کا مقصد مسلم ریاستوں میں انتشار پھیلانا اور مختلف محاذوں پر حملہ کر کے اسلامی اتحاد کو کمزور کرنا تھا۔ العزیز کی حکمت عملی۔ العزیز نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے فوری طور پر اپنی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ انہوں نے اپنے بہترین جنرلز کو مختلف محاذوں پر تعینات کیا تاکہ صلیبیوں کی چالوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ ایک طرف العزیز نے یروشلم کا دفاع مضبوط رکھا، جبکہ دوسری جانب انہوں نے اپنے اتحادیوں کو زیادہ فعال کیا۔ العزیز کا خیال تھا کہ دشمن کو منتشر کر کے شکست دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف فوجی اقدامات کیے بلکہ اپنے عوام میں بھی جوش و جذبہ بڑھانے کے لیے مختلف اصلاحات کی تاکہ اسلامی ریاستیں داخلی طور پر بھی مضبوط رہیں۔ دشمن کی اندرونی کمزوری۔ صلیبی فوجیں اپنے منصوبوں کے مطابق مختلف اسلامی علاقوں میں داخل ہوئیں، لیکن ان کے اندرونی اختلافات نے ان کی مہم کو کمزور کر دیا۔ یورپی بادشاہوں کے درمیان قیادت کے معاملات پر اختلافات پیدا ہونے لگے اور ان کی فوجیں آپس میں الجھ گئیں۔ العزیز نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں کے خلاف ایک زبردست حملہ کیا۔ اس کی فوجوں نے نہ صرف یروشلم بلکہ دیگر اہم اسلامی ریاستوں کا بھی کامیاب دفاع کیا۔ ایک اہم فتح 1198 میں العزیز کی فوجوں نے صلیبیوں کو ایک بڑے معرکے میں شکست دی، جس نے ان کی مہم کو ناکام کر دیا۔ یہ فتح صرف عسکری فتح نہیں تھی، بلکہ اسلامی دنیا کے لیے ایک عظیم اتحاد اور عزم کی علامت بن گئی۔ العزیز کا پیغام۔ اس فتح کے بعد العزیز نے اپنے عوام اور اتحادیوں کو ایک اہم پیغام دیا: صلاح الدین ایوبی کی میراث ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کو متحد ہو کر اپنی آزادی اور ایمان کا دفاع کرنا ہوگا۔ آج کی فتح اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم مل کر ہر دشمن کا سامنا کر سکتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ بیرونی کامیابیوں کے باوجود اسلامی کیمپ کے اندر اندرونی اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ علاقائی رہنما العزیز کی حکمت عملیوں پر سوالات اٹھاتے ہیں اور اس اتحاد کو برقرار رکھنے کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہیں جسے صلاح الدین نے بڑی محنت سے قائم کیا تھا۔ صلیبیوں کی نئی چالیں۔ دوسری طرف صلیبی فوجیں دوبارہ منظم ہو رہی ہیں اور اس بار کمزور ساحلی شہروں اور تجارتی راستوں کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کرتی ہیں تاکہ مسلمانوں کی اہم رسد کو روک سکیں۔ اس قسط میں دونوں فریقین کی شاندار حکمت عملیوں اور نئے حملوں کی تیاریوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک نئی جنگ کا آغاز۔ العزیز کو علم ہے کہ یروشلم کا دفاع صرف فوجی ضرورت نہیں بلکہ ایمان اور مسلمانوں کی مزاحمت کی علامت بھی ہے۔ اس کی قیادت کے تحت اسلامی فوجیں صلیبیوں کے حملے کو روکنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آنے والی جنگ ہر ایک کی ہمت اور قیادت کا امتحان لے گی۔ آگے جاری ہے۔ اگلی قسط کے لیے تیار رہیں اور دیکھیں کہ العزیز کیسے اس نئے چیلنج کا سامنا کرتا ہے اور کیا وہ صلاح الدین کی میراث کو برقرار رکھ سکے گا۔